تیونس، مصر، لیبیا اور اب شام، مشرق وسطیٰ میں تبدیلی کی ایک ایسی لہر جس کی منزل شاید ابھی تک نامعلوم ہے۔ At the end of the day, some of the questions that we have to do with آخر میں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کن روایات کی نشوونما کر رہے ہیں۔ ہم اجتماع کی بات کرتے ہیں، جمہوریت اور لوگوں کی آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان تمام مطالبات کے بعد اسلامی دنیا میں ایک شفاف جمہوریت تک پہنچ پائیں گے یا ایک نامعلوم منزل کی طرف گامزن ہیں؟ or are we heading towards something which is unknown so far in the Middle East and in Muslim majority countries? پروفیسر طارق رمضان کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے کنٹمپریری اسلامک اسٹڈیز کے شعبے سے ہے۔ یہاں واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک میں اسلامی دنیا میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس انقلاب کے لیے ہم معاشی حالات کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری ان ملکوں کے سیاسی حالات پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ مغربی دنیا اور اسلامی ملکوں میں جمہوری عمل کا موازنہ ایسے کرتے ہیں۔ So the democratic process which came through the secular process in the history of یورپ اور امریکہ میں آنے والا جمہوری نظام جسے ہم سیکولرزم کی پیداوار قرار دیتے ہیں، اسلامی دنیا میں اٹھنے والے مطالبات سے یکسر مختلف ہے۔ اسلامی ممالک میں ہم نے ریاست کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں پر حکومت کرے۔ عرب دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جنہیں ہم آج ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے علاوہ ہر بات میں مغرب کی تقلید without کی۔ democracy. So it's what we got in the West minus democratic processes. پروفیسر رمضان کا کہنا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ کے ان ملکوں میں ایک جمہوری نظام نافذ کرنے میں کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو وہ ایک مکمل جمہوری نظام نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا میں آنے والی انقلابی تبدیلیوں کے بعد ماہرین اب ان کنٹرول ڈیموکریسی یا بے لگام جمہوریت کو ان ممالک کے لیے ایک خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ برائن کوٹلس پاکستان میں سابقہ فوجی حکومت سے لے کر موجودہ جمہوریت تک کافی وقت گزار چکے ہیں۔ وہ ایک غیر مستحکم یا غیر شفاف جمہوریت کی مثال ایسے دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اب وہ نظام آ سکتا ہے جیسا آج پاکستان میں ہے، جہاں ایک عوامی حکومت ہے جو الیکشن کے بعد وجود میں آئی، جہاں پارلیمنٹ بھی ہے اور رائے کی آزادی بھی، لیکن ساتھ میں ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو ہر اہم شعبے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے اور معیشت پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں اسلامی تنظیمیں بھی ہیں جو ایک ایسے نظام کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جہاں وہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ جبکہ پروفیسر رمضان اس کے برعکس مشرق وسطیٰ میں آنے والی ان تبدیلیوں میں اسلامی گروپس کے کردار کو بہت اہم قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان اسلامی تنظیموں کو آپ انتہا پسند نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ الاخوان المسلمین کی طرح ہیں، القاعدہ جیسی نہیں، اور ان تنظیموں کی شمولیت کے بغیر ان ملکوں میں جمہوری نظام بھی ممکن نہیں۔ The Islamist forces, as long as they respect rule of law. کوئی بھی گروپ جو قانون کی پاسداری کرے اور جمہوری نظام کو قبول کرے، اسے سیاسی سطح پر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایک مکمل جمہوری نظام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ Confront their ideals, confront their views and keep them within the democratic process. پروفیسر رمضان اسلامی دنیا میں آنے والی تبدیلیوں پر اپنے تحفظات رکھتے ہیں، جبکہ برائن کوٹلس کا کہنا تھا کہ اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہر معاشرے میں کسی نہ کسی سطح پر جمہوری نظام میں کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ عوام کا کام ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں پر نظر رکھیں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔